آپ بتائیے خدا جس کی عزت کرنے پر آ جائے پھر دنیا میں کون اس کو رسوا کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بڑھیا عمل کیا ہے؟ جس نے علی کی امامت کا انکار کیا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے توفیق دی کہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس خطبہ مبارکہ کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکا۔ بات ہماری جو ہے وہ کل پہنچی تھی کہ اس مہینے میں جو اپنا اخلاق اچھا کر لے۔ اب اس کے آگے پیغمبر فرماتے ہیں البتہ یہ چیزیں پہلے بھی آ چکی ہیں، تو ایک بات یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ ایک ہی خطبے میں یہ چیز پھر کہہ رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ میٹر موسٹ امپورٹنٹ ہے، ورنہ رسول اللہ کیوں ریپیٹ کرتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ صلہ رحم، قطع رحم، یتیم، اس سب پر گفتگو ہو چکی، ابتدائی خطبہ میں بات آئی ہے، لیکن پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا اکرمہ اللہ، جو اس مہینے میں کسی یتیم کی عزت کرے گا اللہ اس کا اکرام کرے گا، اس کی عزت کرے گا۔ آپ بتائیے خدا جس کی عزت کرنے پر آ جائے پھر دنیا میں کون اس کو رسوا کر سکتا ہے؟ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اور جو اس دنیا میں صلہ رحم کرے گا اللہ جو ہے وہ اپنی رحمت اس کے ساتھ چسپا کر دے گا قیامت کے دن۔ وَمَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اور اگر کوئی اس دنیا میں قطع رحم کرتا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، تو اللہ کل کو اپنی رحمت کو اس سے قطع کر لے گا، اپنی رحمت کو اس سے دور کر لے گا۔ چونکہ پیغمبر نے بھی اس کو دہرایا ہے، تو میں پھر ایک بار، کچھ ہو جائے، ہمارا رشتہ دار کتنا ہی خراب ہو، کتنا ہی نالائق ہو، لیکن جو ہم کو دین کہہ رہا ہے، اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ اس کی نالائقی کو مت دیکھو، تم صلہ رحم کرتے رہو، تم اس سے ملتے رہو، اللہ تمہارا جو ہے وہ پشت پناہ ہو جائے گا۔ وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ کتب لہ براءۃ من النار۔ دیکھیے نماز کے بارے میں بھی بات ہو چکی۔ نماز کی دو قسمیں، ایک واجب جو 17 رکعت ہے، اس کے علاوہ مستحبی نمازیں ہیں، تو مستحبی نمازوں کا ثواب بھی ہے، مگر اس مہینے میں اگر کوئی مستحبی نماز پڑھتا ہے ثواب بڑھ جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ، اگر اس مہینے میں کوئی مستحبی نمازیں ادا کرتا ہے کتب لہ براءۃ من النار، تو اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے براءت، نجات لکھ دے گا۔ ومن ادى فیہ فرضا، اور اگر کوئی واجب ادا کرتا ہے کان لہ ثواب من ادى 70 فریضہ، عام مہینوں میں 70 واجب کا جتنا ثواب ہوتا اس مہینے میں ایک واجب کا ثواب ہوگا۔ ومن اکثر فیہ من الصلاة علی ثقل اللہ، جو اس مہینے میں میرے اوپر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھے گا، اللہ کل کو قیامت میں اس کے جو ہے وہ میزان عمل کو وزنی بنا دے گا۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ کل کو ترازو رکھا جائے گا، ایک پڑھنے میں ہمارے نیک اعمال ہوں گے، ایک پڑھنے میں ہمارے خراب اعمال ہوں گے، تو اب ظاہر بات ہے جو زیادہ ہے وہ پڑھنا وزنی ہوگا۔ اگر نیکی کا پڑھنا وزنی کرنا ہے تو پیغمبر فرماتے ومن اکثر فیہ من الصلاة علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین، جو اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں میرے اوپر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے جو ہے وہ پلڑے کو اعمال نیک کے وزنی کر دے گا، جبکہ سب کے ماہ مبارک رمضان میں واٹس ایپ سے گناہ، ذکر اہل بیت میں سودے بازی، گالی دینا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، بے نمازی کا حشر، گناہوں سے توبہ، ساز بہو اور سازش اور ان جیسے دلچسپ ٹاپکس پر
ضرور دیکھیں مولانا وسیع حسن خان صاحب کے اسپیشل لیکچرز ان کے خاص اور دل نشین انداز میں. یہ سب لیکچرز اور اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کو ملے گا فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر. ہمارا یوٹیوب چینل آج ہی وزٹ کریں, فجر میڈیا. اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ کیا ہے, بہرحال ایک بڑی زبردست بات ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا تکیہ کلام. ایک بندہ خدا تھا, اس کا تکیہ کلام تھا کچھ کہیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اور چچا کیسے ہیں, اللہم صلی علی محمد, جی ہاں ٹھیک ہے بیٹا. تو ان کا تکیہ کلام ہو گیا تھا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. وہ مر گئے. کسی نے مرنے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا, چچا کیا حال ہے؟ کہنے لگے یار حال کیا, فرشتے آئے ہم سے پوچھنے کہ اللہ کون کتاب کون, تو میری عادت بنی تھی. میں نے جواب سے کہا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فرشتوں نے کہا یار اسی میں تو سارا جواب ہو گیا, چلو واپس چلتے ہیں. تو ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علی, جو اس مہینے میں میرے اوپر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھے گا, ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین, جس دن سارے لوگوں کے نام اعمال ہلکے ہوں گے اللہ اس کو وزنی کر دے گا. ومن, ہاں یہ تو بات آئی نہیں ابھی تک, لہذا اس پر بھی رکیے. ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن, اگر اس مہینے میں, دیکھیے قرآن کا پڑھنا ثواب, قرآن کا سننا ثواب, قرآن کا دیکھنا ثواب, اور مگر رمضان میں یہ ثواب بڑھ جاتا ہے. کتنا بڑھتا ہے؟ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن, اگر کوئی اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہے, کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور, عام دنوں میں جتنا ثواب قرآن ختم کرنے کا ملے گا نا, ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کا ثواب ہے. لہٰذا وسیع حسن صاحب دعا کرو, آپ لوگ بھی دعا کیجئے اس مہینے میں اللہ توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی دعا کی انشاءاللہ. پھر فرماتے ہیں ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ, لوگو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. فاسألوا ربکم ان لا یغلقها علیکم, بس دعا کرو اللہ سے کہ مہینے میں اس رمضان میں جنت کے دروازے بند نہ ہو تمہارے اوپر. وابواب النیران مغلقہ, اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. فاسألوا ربکم ان لا یفتحها علیکم, دعا کرو کہ تمہارے لیے یہ دروازہ نہ, یعنی مطلب کیا ہوا کہ رمضان میں گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ, جہنم کا در. والشیاطین مغلولہ, شیطان کو قید کر دیا گیا ہے. فاسألوا ربکم اللہ یسلطها علیکم, پس اللہ سے دعا کرو کہ خدا تمہارے اوپر شیطان کو مسلط نہ ہونے پائے. فقال امیر المؤمنین علیہ السلام, ظاہر بات ہے اس تقریر میں مولا موجود تھے, تو مولا نے فرمایا کہ فقلت, کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال ھذا الشہر, اس مہینے میں سب سے بڑھیا عمل کیا ہے؟ ابھی بہت کچھ سنایا نا رسول اللہ نے, یتیم, اخلاق, نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ, یہ ساری چیزیں آئیں نا, صلہ رحم, تو بہت کچھ پیغمبر نے بتلایا. اب مولا کھڑے ہوئے, کہتے ہیں میں نے کہا ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر, یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بڑھیا عمل کیا ہے؟ فقال, پیغمبر نے جواب دیا میرے بچوں, میرے بچیوں, اس کو توجہ سے سنو, یہ ماہ مبارک رمضان ہے, ہر چیز بڑھ جاتی ہے اس مہینے میں. اچھا کام کرو گے ثواب بڑھ جائے گا, گناہ کرو گے سزا بڑھ جائے گی. یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر, اس مہینے میں سب سے بڑھیا عمل کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن, پیغمبر نے جواب دیا علی, افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل, اس مہینے میں سب سے بڑھیا عمل اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. ورع عن محارم اللہ, کم, دیکھیے ایک چیز میں یہاں رک کر کے کہہ دوں, اس پر بڑی تاکید ہے دین کی.
ظاہر سی بات ہے کہ ثواب بڑھ جائے گا. ایک آیت اس مہینے میں پڑھیں گے پورے قرآن کے جو ختم کرنے کا ثواب ملے گا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر نہیں کر پا رہے ہو، کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ 20 ماہ مبارک رمضان سے رسول اللہ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے. اب عبادت، بس عبادت. لیکن نہیں کر پا رہے ہیں آپ، تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے جو دین ہماری سمجھ میں آیا ہے کہ ثواب کا کام اگر نہیں کر پا رہے ہو، کم بھی کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، مگر اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. ثواب نہ کرو کوئی بات نہیں ہے، مگر گناہ سے بچاؤ. ایک جگہ حدیث کہتی ہے مثلا ماہ مبارک رمضان اور گناہ بڑھ جائے گا. بیت المقدس سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، من اکل حرامن، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، اللہ نہ اس کا واجب قبول کرے گا نہ اس کا مستحب قبول کرے گا. پیغمبر ایک جگہ فرماتے ہیں ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ بہتر ہے. تو ساری عظمت کے باوجود، سارے ثواب کے باوجود، اس سے بڑھ کے ثواب کیا ہوگا کہ عام مہینوں میں جو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے وہ رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ہے. لیکن اس سب کے باوجود وسیع حسن کم عمل کرو چلے گا، مگر مولوی صاحب گناہ مت کرو. چنانچہ حدیث کہتی ہے جدو وجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو تو یہاں مراد وہی مستحب بھی، واجب سے تھوڑی چھوٹے، واجب تو کرنا ہی کرنا ہے. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہیں، فَلَا تَعْصَوْا، خبردار گناہ مت کرو. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. یوٹیوب پر ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. ایک جگہ، اور اگر آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جائے نا، آخری بات پھر پیغمبر کے اس خطبے پر آتے ہیں، اپنے کو گناہ سے بچا لے جاؤ نا وسیع حسن، تو تھوڑی سی نیکی بھی کافی ہو جائے گی. چنانچہ ایک جگہ ظاہراً پیغمبر ہی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ دعا اتنی ہی کافی ہے. یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، جتنا کھانے میں نمک کافی ہے، اگر نیکی ہے اور گناہ نہیں کیا ہے تو اتنی دعا کافی ہے. خوب، تو اب پیغمبر سے مولا کائنات نے پوچھا ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بڑھیا عمل کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن حرام محارم اللہ، اللہ کا گناہ مت کرو. اس کے بعد ثم بکا، اتنا کہتے کہتے رسول اللہ رو پڑے. فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، یہ کیا ہوا رسول اللہ، خطبہ دیتے دیتے آپ رونے کیوں لگے؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر. علی، میں اس بات پر رو پڑا ہوں، اس بات پر مجھے رونا آ گیا کہ اس مہینے میں تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ایک چیز عرض کروں آپ کے خدمت میں، کأنی بکا وانت تصلی ربک، گویا میں دیکھ رہا ہوں تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھ رہے ہو بارگاہ میں. وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین، شقیق و آخر ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی فرقک فغضب منها لحیتک. گویا میں دیکھ رہا ہوں علی تم اپنے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہو. شقی ترین انسان، دیکھیے شقی معنی بدبخت، دو لوگوں کو اشقا کہا گیا ہے، ایک اشقل اولین، ایک اشقل آخرین.
اشق الاولین کہا گیا ہے اس شخص کو جس نے جناب صالح کے اونٹنی کو مارا تھا، اور اشق الآخرین حتیٰ ہرملہ کو نہیں کہا گیا ہے، ابن ملجم کو کہا گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اشق الآخرین تمہارے سر پہ ضربت لگا رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں فخذب منہا لحیتک، اور خون سے تمہاری داڑھی کو خضاب کر دیا گیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے، دیکھیے خضاب کا لگانا مستحب ہے، رسول اللہ نے خضاب لگایا ہے، بقیہ اماموں نے خضاب لگایا ہے، مگر پوری زندگی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے خضاب نہیں لگایا۔ کسی نے 5ویں امام سے پوچھا مولا جب کہ خضاب مستحب ہے علی نے خضاب کیوں نہیں لگایا؟ امام باقر نے یہی جواب دیا کہ وہ ایک مخصوص خضاب کے انتظار میں تھے، یہی کہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تمہارے اوپر ابن ملجم ضرب لگائے گا اور تمہارے یہاں کے خون سے داڑھی خضاب ہو جائے گی۔ فقال امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا نے فرمایا کہ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول وذالک فی سلامت من دینی، جب یہ واقعہ ہوگا تو میرا دین تو محفوظ رہے گا نا۔ کیا جملہ ہے، ہاں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں یا اللہ ہم سب کو اپنے دین پر باقی رکھ، اپنے دین پر قائم رکھ، سلامت دین سب سے اہم ہے۔ فقال، پیغمبر نے جواب دیا بالکل، فی سلامت من دینک۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی من قتلک قتلنی، علی جس نے تم کو قتل کیا اس نے مجھ کو قتل کیا، ومن ابغضک ابغضنی، علی جس نے تم کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا، ومن سبک فقد سبنی، جس نے تم کو برا بھلا کہا گویا اس نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ کیوں؟ لأنک منی کنفسی، علی تم میری جان ہو، علی تم میری جان ہو، میرے نفس کی طرح ہو، وروحک من روحی، تمہاری روح میری روح ایک ہے، وطینتک من طینتی، تمہاری طینت بھی میری ہی طینت سے ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک، اللہ نے تم کو اور مجھ کو خلق کیا، مجھ کو اور تم کو منتخب کیا، کاہے کے لیے؟ واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، تمہارا انتخاب، ہمارا انتخاب اللہ نے نبوت کے لیے کیا، تمہارا انتخاب اللہ نے امامت کے لیے کیا۔ لہٰذا علی ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، یہ ہمارے لوگ سن لیں، یہ عقیدہ ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے عقیدہ امامت کے سلسلے میں کہ اللہ نے ہم کو اور علی کو خلق کیا اور دونوں کو منتخب کیا، میرا انتخاب نبوت کے لیے، علی کا انتخاب امامت کے لیے۔ پس جس نے علی کی امامت کا انکار کیا اس نے نبی کی نبوت کا انکار کیا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ جس نے علی کا انکار کیا وہ دین نہیں اس کے پاس۔ ومن انکر امامتک فقد انکرنی نبوتی، جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا علی، اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وصی، علی تم میرے وصی ہو، جانشین ہو، و ابو ولدی تم میرے بچوں کے باپ ہو، و زوج ابنتی تم میرے بیٹی کے شوہر ہو، و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، میری زندگی میں بھی میرے بعد بھی تم میرے جانشین ہو۔ امر کا امری، علی تمہارا امر میرا امر، تمہارا حکم میرا حکم، و نہی کا نہی، تمہاری نہی میری نہیں، تم نے جس کو منع کیا گویا میں نے منع کیا۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ وجعلنی خیر البریہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے اور جس نے مجھ کو خیر البریہ بنایا ہے، اس رب کی قسم ہے یا علی انک لحجت اللہ علی خلقہ، خدا کی قسم تم حجت ہو خدا کی اس کی مخلوقات پر۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، اصل دین امیر المومنین سلام اللہ علیہ ہے۔ اگر کسی نے علی کا انکار کیا
گویا نبی کا انکار کیا، امامت کا انکار کیا، گویا نبوت کا انکار کیا، اور جو انسان نبوت کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ انک لحجت اللہ علی خلقہ، خدا کی قسم تم اللہ کی حجت ہو، وہ امین ہو علی سر، تم راز الہی کے امانت دار ہو، وہ خلیفت ہو علی عباد۔ اب یہاں اپنا نہیں، جیسے اللہ نے کہا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ خلیفت ہو علی عباد، علی تم خدا کی طرف سے اس کے بندوں پر اللہ کے جانشین ہو، اس کے نمائندے ہو۔ ماہ مبارک رمضان، امیر المومنین کی شہادت کا مہینہ، امام حسن سلام اللہ علیہ کی ولادت کا مہینہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کا مہینہ، پالنے والے ان بزرگ ہستیوں کے طفیل میں ہمارے عقیدے کو محکم فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ پروردگارہ، یہ فجر میڈیا کے لوگ جو خدمت کر رہے ہیں، پیام رسانی کر رہے ہیں، تبلیغ دین و احکام و عقائد و احکام کر رہے ہیں، خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کہ آج کے لیکچر کے اکارڈنگ جہنم کے آگ سے کس کو نجات ملے گی؟ آپشن اے ہے جو ماہ رمضان میں مستحب نماز پڑھے، آپشن بی ہے جو ماہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، آپشن سی ہے جو ماہ رمضان کے اندر عزاداری کرے، یا پھر آپشن ڈی جو ماہ رمضان کے اندر عمرہ بجا لائے۔ ہم سب آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ ناظرین، جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا نام، اس کے بعد آپ کے والد کا نام، اس کے بعد آپ کا سٹی، آپ کی کنٹری، اور آخر میں آپ کا موبائل نمبر۔ اور یاد رکھیں یہ ساری انفارمیشن ایک ہی میسج کے اندر ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں اس سوال کا جواب آپ کل 15 مارچ دوپہر 12 بجے تک ہی دے سکتے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کا جواب ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ صحیح جواب دینے والے اور شرکت کرنے والے کے علاوہ سب سے زیادہ شیئر کرنے والے 10 افراد کو بھی بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔ انہیں صرف انفارمیشن کے طور پر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں تعداد بتا دینی ہے، اور واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ آپ پوری جانکاری کے لیے ہماری رولز اینڈ ریگولیشن والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے انسٹاگرام پر بھی موجود ہے، ہمارے یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اور اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ صرف آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جب بھی ہمیں میسج بھیجیں تو تمام انفارمیشن کو ایک ہی میسج کے اندر بھیجیں، اور ممکن ہے زیادہ تعداد کی وجہ سے آپ کا میسج فوراً ہم سین نہ کر سکیں، لیکن آپ کا میسج ہماری ٹیم ضرور سین کرتی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ اپنے میسج کو بار بار ریپیٹ نہ کریں، کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا سیکوینس، ہماری پوری ترتیب خراب ہو جاتی ہے۔ قرعہ کے ذریعے سے صرف اور صرف 5 افراد کے نام آتے ہیں کہ جن کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم ان کو انعام بھی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ مادی انعام ہے۔ در حقیقت وہ اصلی انعام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے وہ آپ سب کے لیے ہیں۔ وہ جو آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، جو آپ وقت کے امام کے قریب ہو رہے ہیں، جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اس کا انعام ہم آپ کو نہیں دے سکتے، بلکہ اس کا انعام آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اس نیت کے ساتھ آپ شرکت کریں اور ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔